مسیح خداوند میں میرے تمام عزیز دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں آج آپ کو خاص کر میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خداوند رحیم اور کریم ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے اپنی خواہشوں کی وجہ سے اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی برتاؤ نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو خدا نے محنت اور مشقت میں ڈالا ہے، لیکن انسان اپنی بری خواہشوں کی وجہ سے اس دنیا میں زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو کبھی بھی اتنی مشکلات نہیں آئے گی۔ ہاں، پطرس رسول کہتے ہیں کہ اگر وہ خدا کی طرف سے دکھ سے تو اسے اجر ملے گا، اگر اپنی خواہشوں کی وجہ سے کرے تو اس سے کیا اجر ملے گا۔ کوئی بندہ برے کام کرے اور کہے کہ میں دکھ سہ رہا ہوں تو اس کو کس قدر اجر ملے گا، لیکن اگر جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھائے گا اس کو تو واجب ہے کہ خدا کی طرف سے اجر ملے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گاری کی حالت میں دکھ اٹھائے تو اس کے لیے خدا کی طرف سے کیا اجر ہوگا۔ خداوند رحیم اور کریم ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں خداوند کے جو ہے عمل جو اس نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اور اس کے کلام کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا آغاز ہی خداوند سے کریں، کیونکہ اگر ہم شیطانی طاقتوں سے صبح اٹھ کے گانے یا اس طرح کی چیزیں سنیں گے تو ہمارا دل کیسا گزرے گا۔ ہمیشہ صبح اٹھتے وقت سب سے پہلے اپنے خداوند اپنے مسیح کو یاد کریں تو آپ کا دن اچھا گزرے گا اور آپ دن میں بہت ترقی کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو فیوچر کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک وقت قیمتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس وقت میں آپ خداوند سے رہنمائی کریں اور اپنے وقت کو بچائیں، کیونکہ وقت یہ جو ہے آخری وقت خطرناک ہے۔ کیونکہ اگر آپ خداوند کے راستے کو چھوڑ کر بری راہیں اختیار کرتے ہیں اور برے راستے پر چلتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی فضول قسم کی اور ہر وہ ایسی چیز جو خدا کو ناپسند ہے وہ کرتے ہیں، تو آپ کا دن بھی برا جائے گا اور آپ کے ہفتوں مہینوں سالوں، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ زندگی کا وقت کاٹ رہے ہیں، زندگی نہیں۔ اگر آپ مشقت والی زندگی مزید مسلسل گزار رہے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ صرف زندگی ان کے لیے جس کے لیے خداوند کی طرف جو سہتے ہیں، جو مسیح کے کلام جس کو خدا نے چنا ہے صرف اس کے لیے ہے، وہ اس کو پتہ ہے۔ ہر انسان جو اپنی خواہشوں کی وجہ سے ہی دھکیلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی یہ بات کرتا ہے کہ جو انسان ہے وہ خدا سے اس وقت مدد مانگتا ہے یا اس وقت یاد کرتا ہے جب اس کو مطلب ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی بات کو جو ہے جھٹلانا ہے، ہمیں یہ قبول نہیں کرنا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے جو بھی کہتا ہے، لیکن اس کی بات پر ہمیں اس چیز کا خدا کے طرف کھڑے ہو کر اس کو یہ عقل دلانی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ اسے یہ بھی بتائیں کہ ہم خداوند جو ہے اپنے خدا سے بہت محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند سے اگر محبت رکھتے ہیں تو ہم ان کے قوانین پر چلتے ہیں، لیکن خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ واقعی بات حقیقت ہے۔ ہم اپنی جو ہے مطلب کی جب ہوتا ہے تو اس وقت ہی اپنے خداوند کے حضور جاتے ہیں، لیکن وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اگر وہ ہم سے محبت نہ رکھتا تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو قربان نہ کرتا۔ ہم سے خدا کو محبت ہے اور مسیح کو بھی ہم سے محبت ہے، لیکن اگر ہم ان کے جو قوانین ہیں اور ان کے خلاف چلیں گے تو ضرور ذلیل ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے۔ وہ پھر بھی گناہ گاروں کے ساتھ جو ہے رحم کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ ہم اپنی چال چلن سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں خداوند کی طرف نظر کریں گے تو لازمی طور پر کامیاب ہوں گے، اور حقیقی طور پر خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند قدیم سے مجھ پر، یرمیہ کی کتاب پڑھے تو ادھر لکھا ہے خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے کہ میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ اور خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خداوند فرماتا ہے
میں نے تم سے محبت رکھی، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ واقعی محبت رکھتا ہے اور ہمیں بھی بھرپور طور پر اس کے قوانین اور اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور زندگی میں ہر وہ چیز جس کی ہم توقع کرتے ہیں خداوند سے، اس کی خواہش کرتے ہیں خداوند سے توقع رکھنی چاہیے، نہ کہ بری چیزوں کے اور برے راستے اختیار کر کے اور شیطان کی طرف سے، بلکہ جو خدا چاہتا ہے ہمیں وہی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔